السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے پیارے محترم پاکستانی عوام، بہن بھائی، بیٹے بیٹیاں، بڑے چھوٹے، میں سب سے مخاطب ہوں۔ میں رائمنڈ مرکز گیا ہوا تھا تو مجھے وہاں یہ سوشل میڈیا دیکھنے کا موقع نہیں ملتا، تو جب میں کچھ دن پہلے گھر آیا اور پھر میں نے ویڈیوز دیکھی سیلاب کی تو میں کانپ اٹھا۔ سب سے زیادہ جو میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوا، 7 معصوم بچوں کی لاشیں کٹھی پڑی ہوئی تھیں اور پانی میں گارے میں لتھڑی پڑی تھیں۔ یہ بلوچستان کی تصویر تھی، اور ایک ادھر پہاڑوں میں 5 بھائی وہ ایک ٹیلے پر تھے اور چاروں طرف سے سیلاب بڑھ رہا تھا، اور آہستہ آہستہ 5 کے 5 پانی میں بہہ گئے۔ ایسے پتہ نہیں کتنی ہزاروں اموات واقع ہوئیں۔ تو میں اس دن سے ساری دعائیں چھوڑ کر صرف اس میں لگ گیا، یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما۔ تو رات مجھے بھائی عمران خان صاحب کی طرف سے درخواست آئی کہ آپ دعا کروا دیں، تو میں اس وقت اپنے گھر سے مخاطب ہوں اور ان کے اس ٹیلی تھون پروگرام میں شرکت کر رہا ہوں۔ لیکن میں تھوڑی سی یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سیلاب، یہ زلزلے، یہ آفات، یہ کیوں آتے ہیں؟ تو ہم صرف قرآن پاک سے اس کا سبب معلوم کرتے ہیں، جس پر کوئی اعتراض نہ کر سکے، اختلاف نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا ولعلہم یرجعون، کہ پوری دھرتی پر فساد آ گیا، خشکی اور تری میں، اس لیے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا۔ کیا کمایا؟ نافرمانی۔ اور لیذیقہم بعض الذی عملوا، اور یہ ان کے جو نافرمانیاں ہیں اس میں سے بعض کی پکڑ میں نے کی ہے، تاکہ یہ توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے دوسری طرح بیان کیا، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک شہر کی مثال دیتا ہوں، ایک ملک کی مثال دیتا ہوں، تو یہاں میں لگا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں پاکستان کی مثال دیتا ہوں۔ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، بہت امن تھا اور کشادگی تھی، فراوانی تھی۔ فکفرت بانعم اللہ، پھر وہ میرے شکر گزار بننے کی بجائے وہ میرے نافرمان بن گئے اور مجھے ہی للکارنے لگے۔ بارستنی بالمعاصی یا عبد سو، ارے میرے بندے تو مجھے ہی میری نافرمانی کر کے للکارتا ہے، اس کے باوجود تو توبہ کرتا ہے تو میں معاف کرتا ہوں۔ یہ ایک اور حدیث کو میں نے حدیث کا مضمون جوڑا ہے۔
تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کیا کیا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو ہم نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ پھر اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ یوں بیان کرتا ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو مصیبت آئی ہے یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو اس وقت جو سیلاب آیا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت سی تو وہ معاف کر دیتا ہے، جیسا اللہ نے کچھ پاکستان کے حصوں کو بچا لیا تو یہ اس کا درگزر ہے، ورنہ تو سارا پاکستان ہی ڈوب جاتا جیسے ہمارے اس وقت نافرمانی چل رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو مخاطب کر کے کہتا، ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، پہلے اجتماعی معاشرے کی بات کی کہ جب اجتماعی معاشرہ بگڑ جاتا ہے، فحاشی پھیل جاتی ہے، بڑے بڑے گناہ بدکاریاں پھیل جاتی ہیں، ظلم پھیل جاتا ہے، خاص طور پہ دو گناہوں پر اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ دنیا میں ہی پکڑ آ جاتی ہے، ایک حقوق الوالدین، ایک ظلم، ایک ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کو ذلیل کرنا، صرف نافرمانی نہیں، حق کہتے ہیں ماں باپ کو ذلیل کر دینا اور ان کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اور دوسرا ظلم، جس دھرتی پہ ظلم ہوگا، ماں باپ کی نافرمانی ہوگی، جھوٹ ہوگا، بددیانتی ہوگی، تو وہاں دنیا ہی میں پکڑ شروع ہو جائے گی، اور آخرت کی پکڑ اس کے بعد ہے۔ پھر اللہ نے ایک فرد کو کہا، ما اصابک من سیئۃ، میں اپنا نام لے لیتا ہوں، ذات طارق جمیل، جو مشکل تمہیں پیش آئی ہے، جو تکلیف تمہیں پیش آئی ہے، فمن نفسک، یہ تیرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں بہنوں، اس وقت پورا ملک میں نے صرف قرآن سے آپ کو چھوٹی سی تصویر پیش کی ہے، اور پہلی قومیں جو تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا، تو ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد۔ اللہ نے تین قوموں کی مثال دی کہ قوم عاد کو دیکھو، قوم سمود کو دیکھو، قوم عاد یمن میں تھی، قوم سمود سعودیہ اور اردن میں تھی، اور فرعون مصر میں تھا۔ تو اگر اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، الذین طغوا فی البلاد، یہ زمین میں سرکش ہو گئے، باغی ہو گئے، متکبر ہو گئے، فاکثروا فیہا الفساد، اور فساد کی حدیں پار کر گئے، تو پھر تیرے رب نے کیا کیا، فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد، تو تیرے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ تو ہم اس وقت چندے اکٹھے کر رہے ہیں، تو عمران بھائی نے بھی ایک کوشش کی کہ لوگوں سے اپیل کی جائے، یہاں تو ارب روپے بھی ناکافی ہیں، اور پتہ نہیں کتنے سالوں میں جا کر یہ نقصان پورا ہوگا۔ حکومت بے بس ہے، اتنا نقصان کا ازالہ حکومت کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ہم سب کو تعاون کی ضرورت ہے۔ تو میں اس لیے اس میں شریک ہو رہا ہوں کہ میں بھی آپ سے درخواست کروں کہ آپ اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کریں۔ ہماری بھی ایک چھوٹی سی فاؤنڈیشن ہے، ہم اس وقت توسا کی طرف ہماری پوری ٹیم گئی ہوئی ہے۔ خیمے پہنچ گئے؟ ابھی خیمے نہیں پہنچے، لیکن ایک میڈیکل سینٹر وہاں کھولا ہے، کشتیوں میں جا کر
ان گھروں کو جا کر ان کے وہاں جو رہ رہے ہیں پانی میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو ڈاکٹر لے کر گئے ہیں، جو وہاں ایک چھوٹی سی بستی میں 120 آدمی بیمار تھے اور بے حال تھے، ان کو دوائیں دیں، تینوں ڈاکٹروں نے ان کو چیک کیا۔ پھر وہ علاقہ ہمارا ہے چاول نہیں کھاتے، روٹی کھاتے ہیں، تو پہلی جو فاؤنڈیشنیں تھی وہ چاول تقسیم کر رہی تھی، تو ہم نے پورا ایک کچن کا گروپ بھیجا ہے 12 آدمیوں کا، جنہوں نے وہاں ٹینٹ لگا کے، تندور لگا کے، چولہا بنا کے، دیگ گوشت کی اور روٹی، تو پھر وہ روٹی اور وہ گوشت لے کر کشتیوں میں لے جا کر وہاں گاؤں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی میں اپنے ریاکاری کے لیے نہیں، بلکہ یہ بتانے کے لیے کہ اپنا حصہ ہم ڈال رہے ہیں اپنی بساط کے مطابق۔ تو میری تمام بھائیوں سے اپیل ہے کہ یہ اس وقت سارے سیاسی اختلافات بھلا کر ہم پوری قوم ایز اے ٹیم اس مصیبت میں اپنے مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کریں، کہ میرے نبی کا فرمان ہے من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا، جو میری امت کی دنیاوی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھتا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ میری امت میں نہیں ہے۔ تو میں آیا ہوں غالباً پرسوں کے ترسوں، تو میں وہ 9 بجے کی خبریں دیکھ رہا تھا، تو اس میں تھا کہ جو خیمہ 2500 روپے میں مل رہا تھا وہ اب 11,000 میں مل رہا ہے۔ اگر یہ خبر سچ ہے تو یہ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، تمہیں اللہ رسول کا واسطہ، یہ کمائی کا وقت نہیں ہے، یہ خدمت کا وقت ہے۔ تم 2500 کا 2000 کر دو تاکہ تمہارا بھی حصہ پڑ جائے۔ ذخیرہ اندوزوں نے سٹور کر لیا ہے بے شمار، اور ادھر خیمے والوں نے، اگر یہ خبر سچی ہے تو خیمے والوں نے 2500 سے 11,000 کر دیا ہے۔ بھائیو اللہ کا خوف کرو، اللہ کے واسطے اب تو اللہ سے ہم ڈر جائیں۔ یہ وقت مال کمانے اور بنانے کا نہیں، یہ لوٹانے کا وقت ہے۔ اللہ آپ کی نسلوں کو پالے گا۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے کہ ہم ایک ٹیم بن کر، سارے اختلاف بھلا کر، یکجان ہو کر، پاکستانی بن کر، مسلم مومن بن کر، ہم ان مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کریں۔ تیرتی لاشیں، گرتے ہوئی دیواریں، گرتے ہوئے گھر، ڈوبتے ہوئے انسان اور جانوروں کی تیرتی ہوئی لاشیں، وہ آنکھیں نہیں روتی بلکہ دل روتا ہے۔ تو اتنا بڑا پچھلے 60 سال میں اتنا بڑا طوفان نہیں دیکھا۔ ہم سب توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا۔ تو میں اس ٹیلی تھون کے ذریعے اس کی وساطت سے آگے سارے پاکستانی بھائیوں کو ساتھ ملا کر دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری یہ مصیبت ٹال دے، اور یہ جو نقصان ہوا ہے، یہ ہمارے وسائل اتنے نہیں ہیں پاکستان کے پاس کہ اس نقصان کو جلدی پورا کیا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ باہر جو ہمارے پاکستانی بھائی بیٹھے ہیں وہ بھی اس میں ہاتھ بٹھائیں، اور جو گھر گر گئے وہ ہم دوبارہ بنائیں، جو نقصان ہوئے وہ ہم پورا کریں۔ باقی جو ڈوب کے مر گئے وہ تو سارے شہید ہیں، وہ سب جنتی ہیں اللہ کے فضل سے، کہ الغریق شہید، میرا نبی کا فرمان ہے کہ ڈوب جانے والا شہید ہوتا ہے۔ تو اب ہم دعا کرتے ہیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ
فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوة المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین و یا رب محمد 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 ارحم امت محمد ارحم امت محمد ارحم امت محمد یا رحیم کل صریخ و مکروب و غیاثہ و معاذہ اغثنا و اعذنا اغثنا و اعذنا یا غیاث المستغیثین یا خیر الحافظین یا خیر الحاکمین یا خیر الراحمین یا خیر الرازقین یا خیر الغافرین یا خیر الغافرین یا خیر الفاتحین یا خیر الفاصلین یا خیر الناصرین یا خیر الوارثین یا غیاث المستغیثین یا اللہ یہ ہماری فریاد ہے، تیرے محبوب کی امت پر بہت برا وقت آیا ہے پاکستان میں، میرے مالک اپنے فضل و کرم سے جن گناہوں کی وجہ سے یہ آفت ہم پر آئی ہے وہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ میرے مالک تیرے محبوب تک بھی یہ خبریں گئی ہوں کہ چور کا ہاتھ کٹا تھا تو تیرا نبی رونے لگ گیا تھا، تو ان کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے امتی کا ہاتھ کٹ رہا ہے، میں کیوں نہ روؤں؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نہ کاٹتے؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے، میں کیسے پورا نہ کرتا؟ تم میرے پاس لائے کیوں تھے؟ تم وہیں بسی سمجھا بجھا کے اس سے توبہ کروا لیتے، اور اس وقت تو تیرتی لاشیں، معصوم بچوں کی لاش۔ میرے مالک ہمیں پتہ ہے تو ہم سے ناراض ہوتی، ہمارے پاس تجھے راضی کرنے کے لیے دکھانے کو چیز ہی کوئی نہیں ہے، دامن تار تار ہے، جسم گناہوں سے سیاہ ہے، دلوں میں سینوں میں گناہوں کی سیاہی ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے یا اللہ، صرف تیرے محبوب کی امت ہونے کی ایک آس ہے ہمارے پاس۔ میرے مالک اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے نماز پڑھاتے ہوئے، حالانکہ آپ لمبی نماز پڑھاتے تھے، میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں، اس وقت عورتیں بھی مسجد میں جاتی تھیں نماز کے لیے، تو جب میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں، وہ تیری حاضری کو مختصر کر دیتا تھا، ایک معصوم بچے کے رونے۔ یا اللہ ہمارے ہزاروں بچے پتہ نہیں کون سا سمندر میں جا گریں ان کی لاشیں، کن مچھلیاں، کون سی مچھلیاں انہیں کھائیں، کتنے بوڑھے والدین میرے مالک وہ خس و خاشاک کی طرح پانی پیتے، ان کی تیرتی ہوئی لاشیں، پتہ نہیں کون سی مچھلی ان کی قبر بنے گی۔ یا اللہ ہمارے پہاڑی علاقے برباد، ہمارے میدانی علاقے برباد، ہمارے چاروں صوبے تیرے غصے کی زد میں، میرے مالک اپنا رحم فرما۔ ابھی محرم گزرا ہے یا اللہ، تجھے کربلا کے شہداء کے خون کی طفیل ہم پر کرم فرما، اہل بیت کے سروں کے کٹ جانے کی طفیل ہم پر کرم فرما، کوئی ہماری جھولی میں کچھ ہو تو ہم تجھے پیش کرتے کہ یہ ہمارے پاس عمل ہے، یہ اللہ ہم خالی جھولی ہیں، خالی پورا ملک میرے مالک نافرمانی کی لپیٹ میں، کوئی ایک طبقہ نہیں، ہر طبقہ تیری نافرمانی میں تلو، جیسے تیرے سامنے کھڑا ہونا ہی نہیں۔ یا اللہ تو
ان شہداء کی تو فعل ہمارے اوپر کرم فرمات، بدر کے شہداء کی تو فعل ہمارے اوپر کرم فرمات، احد کے شہداء کی تو فعل ہمارے اوپر کرم فرمات، اپنے محبوب کے آنسوں کے تو فعل یا اللہ۔ تیرے نبی ساری ساری رات کہتے تھے یا رب امتی امت امت۔ ایک رات کی بے قراری دیکھ کر آپ نے جبریل کو بھیجا تھا کہ جاؤ پوچھ کے آؤ میرا نبی کیوں اتنا رو رہا ہے۔ اللہ کو تو پتا تھا کیوں رو رہا، تو جبریل نے آ کے پوچھ یا رسول اللہ آپ اتنا کیوں رو رہے؟ تو تیرے حبیب نے فرمایا تھا کہ مجھے میری امت کا غم رلا رہا، اور صرف وہ غم صحابہ کے لیے نہیں تھا، پوری آنے والی امت کے لیے، پوری آنے والی امت کے لیے تھا، سارے نافرمانوں کے لیے تھا۔ یا اللہ ہم بے بس ہیں، ہماری حکومت بے بس ہیں، ہمارے پاس وسائل کوئی نہیں ہے، ہم تو عام لوگ ہیں، ہماری حکومت کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں ہیں، چاروں صوبوں کے پاس، وفاق کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں یا اللہ، کہ اس تو باقی تیرے بھیجے ہوئے عذاب کو کون یا اللہ ٹال سکتے؟ یا اللہ تیرے غصے ان مشینوں سے کون اس کو دور کر سکتا؟ تو صرف توبہ ہی ہے۔ میں اپنی قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ توبہ اللہ کے واسطے توبہ کر، واپس آ جائے۔ توبہ کہتے بھی واپس آنے کو ہیں، اللہ کے رسول کے واسطے۔ نوجوانوں سے کہتا ہوں فحاشی سے توبہ کرو، بدکاری سے توبہ کرو، تاجروں سے، ذمہ داروں سے، بادشاہوں سے، غریبوں سے، امیروں سے ہم توبہ کر رہے ہیں یا اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں یا اللہ۔ یا اللہ اس فتنے کو تیرے سوا کوئی نہیں دور کر سکتا، پوری قوم تباہ ہو گئی میرے مالک، پہلے ہی ہم پر قرضے چڑھے ہوئے اور پہلے ہی تنگ دستی کا حال ہے یا اللہ۔ تیرے محبوب کی امت، تیرے محبوب کی امت، اور قیامت کے دن بھی یا اللہ نبی پکاریں گے نفسی نفسی، ابراہیم پکاریں گے نفسی نفسی، اسماعیل پکاریں گے نفسی نفسی، یوسف، یحییٰ، یونس، زکریا سب پکاریں گے نفسی نفسی۔